سب سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے لوگ نماز ٹرخاتے نہیں ہیں بلکہ خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں۔ آج سے عزم کرو نماز کو ٹرخانا نہیں ہے، نماز دھیان لگا کے پڑھنی ہے۔ خوب سمجھ لو، نماز میں دھیان لگانے کی کوشش کرنا تو ضروری ہے، دھیان کا لگنا فرض نہیں ہے، کیونکہ وہمی لوگ پھر ٹینشن میں آتے ہیں، ابے دماغ ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، یار یہ کیا، ابے چھوڑو، تمہارے ذمہ جو اللہ نے کام لگائے تم وہ کرو، لگانے کی کوشش کرو، لگ جائے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو اللہ کیا کرے گا، قبول کر لے گا۔ زیادہ ٹینشن نہیں لو، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اپنا کام ہے، غلاموں کی طرح جو کام لگایا نا وہ کرو کام۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے مزہ ہی نہیں آ رہا نماز میں، مزہ ہی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا اچھا تم مجھے بتاؤ، تمہارا باس تمہیں کوئی کام کہتا ہے کہ یہ چیک جا کے نا بینک سے کیش کرا کے لے آ، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا، بھائی ویڈیو نہیں بنائے، لکھا ہوا ہے نا، آپ کہتے ہو یار مزہ ہی نہیں آ رہا، میں گیا، وہ فیلنگ ہی نہیں ہو رہی کہ باس کی خدمت کر رہا ہوں، ثواب مل رہا ہے یا پیسے ملیں گے، تنخواہ، وہ فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہی۔ اب آپ گئے اور چیک کے بغیر واپس آ گئے۔ سر وہ اصل میں ایکچولی جو موٹیویشن چاہیے نا جو کام کرنے کے لیے، وہ موٹیویشن نہیں مل رہی، وہ ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے آپ کو، بولے گا تیرے کو جو کام دیا تھا وہ تو نے کیا کہ نہیں کیا، فیلنگ ویلنگ گئی تیل لینے۔ تو اسی طرح اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگایا ہے نا، وہ کام لگایا، نماز پڑھو اور دل لگانے کی کوشش کرو، بس لگے نہ لگے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یار نماز میں کیا فائدہ، دل ہی نہیں لگ رہا، دماغ ادھر ادھر بٹتا ہے، تو یار ایسی نماز کا کیا فائدہ۔ ابے تیرے ذمے خدا نے نماز لگائی ہے، تجھے پڑھنا پڑے گی، اور نماز پڑھ، سلام پھیر، پتلی گلی سے نکل تو فرض پورا کرنا ہے ہم نے ہر صورت میں، ان چکروں میں نہ پڑا کرو کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، سمجھتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا جو خشوع پیدا کرتے ہیں وہ لوگ جو ہم عن اللغو معرضون، دوسری صفت ایمان والوں کی لغویات سے بچتے ہیں، فضول کاموں سے بولو بچتے ہیں۔ فضول کام اسے کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ پب جی کھیل رہے ہیں آپ، نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ فٹ بال کھیل رہے ہیں، فائدہ ہے، آپ کی صحت کیا ہوگی، اچھی ہوگی، اسٹیمنا فٹ بال سے ایسا بڑھتا ہے، بنتا ہے کہ آدمی خود فٹ بال بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، بشرطے کہ کپڑے پورے پہنے ہوئے ہوں، 2-3 اسٹیکر نہ چپکائے ہوئے ہوں باڈی پہ، ٹھیک ہے نا، پراپر ڈریس میں۔ فٹ بال ایک ایسی چیز ہے، آخرت کا ہو، اگر نیت اچھی ہوگی تو آخرت کا بھی فائدہ ہوگا کہ میں صحت بنا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، لوگوں کے کام آ سکوں، تو آخرت کو بھی فائدہ۔ نیت نہیں ہے تو کم از کم دنیا کو تو فائدہ ہوگا نا، آپ کی دنیا سنورے گی۔ اب یہ جو رمضان میں راتوں کو لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، میرا ایک بیان بڑا چل رہا ہے، اس سے لڑکوں کو بڑی موٹیویشن ملی ہے کہ اور کھیلو رات میں۔ وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا کہ اب اس پہ کلپ بنانا لازمی کہ پوری بات بتانا، وہ بیان میں نے اس پہ نہیں کیا ہے کہ کھیلو، بلکہ میں نے ایک تھوڑی سی تعریف کی ہے، چلو یار پب جی سے کیا ہے، اچھا ہے، چلو دن سو کے گزار لیتے ہیں، روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ۔ لیکن اصل جو کام ہے نا میرے بھائی رمضان میں، وہ کام ہے کوشش کریں رات کو تھوڑا سا وقت نکال کے تہجد پڑھ لیں اور اللہ سے دعائیں مانگ لیں۔ کرکٹ پورے سال کھیلا جا سکتا ہے، یہ جو چانس اللہ نے جو پیکج رمضان میں چل رہا ہے نا، تہجد، تراویح اور دعاؤں کا، یہ والا پیکج بعد میں نہیں ملے گا۔ تہجد تو پڑھ سکتے ہیں بعد میں بھی، وہ فضیلت نہیں ہوگی جو رمضان میں ہوتی ہے، دعائیں بعد میں بھی قبول ہوتی ہیں، وہ اس طرح نہیں جیسی رمضان میں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو نوجوان لڑکے ساری رات کرکٹ کھیل رہے ہیں، بھائی کھیل لیں لیکن تھوڑا سا ٹائم اللہ کے لیے بھی بولو نکال لیں۔ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کھیل اس طرح سے کھیلنا کہ اہل محلہ کو تکلیف ہو، تکلیف دینا تو کسی صورت میں جائز نہیں۔ بعض اہل محلہ کی طرف سے شکایتیں آئی ہیں، کراچی میں دور دور سے لوگوں کے میسج آئے کہ آپ نے کرکٹ کھیلنے کے اور فضائل رمضان میں بیان کر دیے، ہمارا ناک میں دم کر کے رکھا ہوئے لڑکوں نے، ہمیں سونے نہیں دیتے، ہم جب سوتے ہیں تو وہ چیخو پکار کی آواز، ہماری نیند غائب۔ تو میں نے کہا یہ تو پولیس کنٹرول کرے گی، بھائی تھانے میں رپورٹ کرو، اس کا میرے بیان سے کوئی تعلق، میں نے تو ایک جرنلی ایک نارملی بات بیان کی ہے، یہ تو مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے نا۔ دیکھو امریکہ میں، لندن میں، پورے یورپ میں آپ نے تیز آواز سے گانے لگا دیے نا تو پڑوسی نہیں آپ کہے گا کہ بند کرو، پڑوسی پولیس کو فون کرے گا، پولیس آئے گی بولے گی بھائی اس کو کیا کر لے، آہستہ کر آواز، اپنے گھر کے اندر سن، محلوں کو کیوں سنا رہا ہے۔ تو ہمارے یہاں مینجمنٹ ہی نہیں ہے، جب مینجمنٹ ہی نہیں ہے تو پھر جو کرے تو پھر مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں بند کراؤں، تو وہ اس لیے اصل کام یہی ہے
کہ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے کاموں سے جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، اس سے ایوائڈ کرتے ہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ تو آج سے دیکھیں سارا دن آپ کون کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو فالتو کے کام ہیں، جن کا کوئی فائدہ بولو نہیں، ان کاموں کو اپنی فہرست سے نکالیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ والذین هم للزکاة فاعلون، زکات دیتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے۔ یہ بار بار میں مضمون بیان کرتا ہوں، اہل جنت کی علامت کیا ہے کہ بیوی کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، نہ ہینڈ پریکٹس کا راستہ ہے۔ اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن انہوں نے جو ہینڈ پریکٹس والا مسئلہ بیان کیا وہ بالکل غلط ہے۔ اسلام کہتے ہیں مسائل مفتیان کرام کا کام ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ مجبوری میں جائز ہے، کہیں بھی جائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے، قرآن نے صاف طور پہ منع کیا ہے۔ ڈاکٹر لوگ عام طور پر اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک بھی چونکہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں نا، تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اسٹریس ختم کرنے کے لیے۔ بھائی دنیا میں صرف اسٹریس ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسٹریس آپ شریعت کی حدود میں رہ کے تو ختم کر سکتے ہیں، شریعت کی حدود ٹوٹ رہی ہے تو پھر اسٹریس نعمت ہے اللہ کے لیے۔ دیکھو روزے میں بھی اسٹریس ہوتی ہے نا، دل تڑپتا ہے، منہ میں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے بہت زیادہ خالی پیٹ رہنے سے، لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمِسْكِ، اللہ کو بدبو سے کتنی نفرت ہے، لیکن روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کو میلا کچیلا رہنا پسند ہے یا صاف ستھرا؟ بتاؤ۔ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی نیٹ کلین ہونا چاہیے بندہ، اللہ میاں بھی یہ کہتے ہیں، تبھی مسواک کا حکم دیا، نہانے کا حکم دیا، خوشبو کا حکم دیا، صاف کپڑے پہنے، پاک کپڑوں۔ لیکن جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو اللہ کو میلا کچیلا حاجی زیادہ پسند ہے۔ اب ڈاکٹر تو وہاں بھی کہے گا یار یہ میل کچیلا ایکچولی جرمز ایکچولی، بھائی اللہ کے لیے اب میلا کچیلا کیا ہے؟ پراگندہ بال، لمبا سفر، لمبا احرام، تبھی تو حج قران سب سے افضل ہے۔ ایک ہی احرام میں حج بھی کرو اور اسی احرام میں عمرہ بھی کرو تاکہ احرام لمبا ہو جائے، کیونکہ جتنا احرام لمبا ہوگا خوشبو نہیں لگا سکتے آپ، بال نہیں کاٹ سکتے، کنگھا نہیں کر سکتے۔ تو دیکھو لو جو لمبے حج کرتے ہیں نا، احرام یہیں سے باندھ کے جاتے ہیں، تھوڑے دنوں میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے مریخ سے آئے ہوئے ہیں، یہ کہیں پتہ نہیں کہاں سے آئے بندہ۔ تو اللہ کو یہی پسند ہے، حاجی ایسے ہی پسند ہے۔ نہانے کی اجازت ہے حج میں، صابن نہیں لگاؤ، خوشبو نہیں لگا سکتے، تو بس اللہ کا ہے نظام ہے، نارمل روٹین سے اللہ نے حاجی کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسلام میں بال رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، تو بالوں میں کیا ہے؟ جمال۔ یہی وجہ ہمارے نبی بال رکھتے تھے، بڑے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن حج میں کیا ہے؟ بولو، بال کٹا دو۔ اچھا مجھے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے کیوں ہیں، اب تو عمرہ کیا آپ نے؟ ایک صاحب کہنے لگے اس میں تو 6 عمرے اور ہو سکتے ہیں، اتنے بڑے بال ہیں۔ تو بھائی میں نے کہا قصر بھی تو ہے نا، ہم نے ٹرین کئی دفعہ کرا لی، اب کیا ہے؟ قصر بھی سنت ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بڑے بالوں میں زینت ہے، لیکن حج میں کیا ہوتا ہے؟ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ۔ تو بس وہ اللہ کا حکم ہے کہ یار میرے حکم کو فالو کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ تو اسی طرح آپ کو جتنی مرضی ٹینشن ہو، اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے ہینڈ پریکٹس کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے۔ اس کا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، نکاح کر لو جا کے، مجبور ہو کے کرو گے، کسی کا بھلا تو ہو جائے گا نا، کسی کی بچی کا، کسی عورت کو ٹھکانہ تو مل جائے گا نا۔ تو اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک بہت قابل احترام، اللہ بہت دین کا کام لے رہا ہے، مگر یہ مسئلہ بالکل صحیح نہیں بیان کیا۔ ایک تو 3 طلاق کا مسئلہ بھی انہوں نے غلط بیان کیا، وہ بعد میں اب ان کی رائے ویسی رہی بھی نہیں ہے، اس میں لچک پیدا ہو گئی ہے۔ تو لوگوں نے بہت دفعہ ایسا کیا، 3 طلاقیں دے کے جی ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلپ آیا تو بیویوں کو رکھ لیا۔ میں نے بار بار بتایا یہ حرام ہے، 3 طلاق قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، صحابہ کا اجماع ہے، 3 ہوتی ہیں، بیوی حلال نہیں ہوگی، خدا کے غضب کو مت دعوت دو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک قابل احترام ہے، لیکن ابو حنیفہ سے زیادہ علم نہیں ہے ان کے پاس، امام شافعی سے زیادہ علم نہیں ہے، امام مالک سے زیادہ علم نہیں ہے، احمد بن حنبل سے زیادہ علم نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بخاری کے حوالے دے رہے ہیں اور احمد بن حنبل بخاری کے استاذ ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ امام بخاری کے استاذ ہیں احمد بن حنبل، امام شافعی احمد بن حنبل کے استاذ ہیں، امام محمد امام شافعی کے استاذ ہیں، امام ابو حنیفہ امام محمد کے استاذ ہیں، اور امام مالک بقیہ 3 اماموں کے استاذ ہیں، اور یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں۔ پوری امت نے ان پہ اعتماد کیا ہے، اور اس وقت اعتماد کیا ہے جب یہ 2 نمبریاں نہیں تھیں، اس طرح کے منجن نہیں بک رہے تھے مارکیٹ میں،
نیک لوگ تھے, پرہیزگار لوگ تھے, وہ خود صاحب علم تھے. اس وقت جن لوگوں پر اعتماد کیا گیا نا, تو مسائل میں وہ لوگ زیادہ قابل اعتماد ہیں. آج کے اسکالرز کی ہر بات نہیں لی جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اچھا میرے بھائی ہم چلتے ہیں آگے. اچھا ڈاکٹر ذاکر نائک بیچارے, انہیں وہ مسائل بتانا بھی چھوڑ دیں, لیکن پبلک نے ان کو چھوڑا نہیں. جب بھی کوئی جاتا ہے حضرت آپ مسائل نہ بتایا کریں, وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں بتاتا یار. وہ ایک دفعہ شکایت کر رہے تھے کہ جو آتا ہے نا ایک ہی بات لے کے آتا ہے. تو اس لیے کہیں میرا پیغام جا رہا ہے نا لوگوں تک, کوئی ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے جائے نا تو کائنڈلی یہ والی بات ان سے نہ کرے. جائے تمیز سے ملاقات کرے, سلام دعا کرے, اور ان کے ادارے کے لیے کوئی تعاون کرنا ہے تو تعاون کرے, اور پتلی گلی سے آ جائے. جو جا رہا ہے کہ حضرت آپ نے وہ مسئلہ بیان کیا تو وہ مسئلہ بیان کیا, کہہ رہے بھائی مجھے چھوڑ دو یار میرے حال پہ. چلو آگے میرے بھائی, جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ تعاون بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے. جس غیر مسلموں کو دعوت دینا, کتنے لوگوں کو مسلمان کر لیا, اور کتنا قطر کی گورنمنٹ نے بھی بلایا نا. لوگ پہلے کہتے تھے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے, اب لوگ کہیں گے اسلام فٹ بال سے پھیلا ہے. پہلے مشہور تھا کہ اسلام کس سے پھیلا ہے؟ تلوار سے. علماء نے بتایا نہیں جی اخلاق سے پھیلا ہے. اب نہ اخلاق سے پھیلا ہے نہ تلوار سے پھیلا ہے. اسلام کس سے پھیلا ہے؟ فٹ بال سے. قطر میں فٹ بال کا ٹورنامنٹ ہوا نا, پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھ پہ. تو اس چیز میں ان کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے, اور ہر وقت جا کے طنز کرنا, تانے کرنا, یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں. چلو میرے بھائی ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ میاں نے یہاں پر بتایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی اپنی خواہش پوری نہیں کرتے سوائے اپنی بیویاں اور باندیوں سے. باندیوں کا سیٹ اپ آج کل کیا ہو گیا ہے؟ ختم. بین الاقوامی معاہدہ ہے, اب کوئی کسی کو باندی نہیں بنا سکتا. کوئی عورت آ کے باندی بننا بھی چاہے نا کہ میں آج سے آپ کی غلام ہوں, لونڈی ہوں, نہیں ہو سکتا. یہ سمجھتے ہو اسلام نے آزاد عورت کو یہ رائٹ ہی نہیں دیا کہ وہ کسی کی باندی بن جائے. وہ صرف جنگوں میں قید ہوا کرتی تھی, اور پوری دنیا میں یہ تھا کہ یہ معاہدہ تھا. اب وہ پوری دنیا میں معاہدہ ہو گیا ہے کہ اب جنگوں میں جو قید ہوگی وہ باندی نہیں بنے گی. تو اسلام نے معاہدے کی پابندی کا حکم دیا ہے. سمجھتے ہو, کیونکہ اسلام میں کوئی لازمی حکم نہیں تھا باندی بناؤ. تو اس لیے اب آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا ہے. وہ آپشن کیا رہ گیا ہے؟ بیوی. تو 4 شادیوں کی اتفاق سے اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. وہ مجھے نہیں برا بلا کہا کرو, وہ اللہ نے دی ہوئی ہے عدل کی شرط کے ساتھ, حقوق کی برابری کے ساتھ. تو وہ آپ اگر کرنا چاہیں تو میری طرف سے مجھے کوئی شکایت آپ سے بالکل بھی نہیں ہوگی. مجھے, میں کون ہوتا ہوں, اللہ کو نہیں ہوگی. جب اللہ کو نہیں ہوگی تو سوسائٹی گئی تیل لیں. سوسائٹی کی ایسی کی تیسی, اچھا میرے بھائی ایسی کی تیسی کا وہ بنا لینا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. یہ بہت اہم آیت ہے یار, یہ بہت اہم آیت ہے. کاش یہ چیز مسلمانوں میں آ جائے. امانتوں اور معاہدوں کی پابندی, ایگریمنٹ کی بولو پابندی. امانت کا مطلب کوئی بھی عہدہ آپ کو دیا گیا ہے, آپ پہ اعتماد کر کے آپ اس کو ذمہ داری سے پورا کریں. آپ نے جب کسی سے کوئی ایگریمنٹ کر لیا, اسٹیٹ ایجنٹ کتنے 2 نمبر ہوتے ہیں سوائے ان کے جو میرا بیان سن رہے ہیں. کل میرے پاس کیس آیا, جمعے کو, چند دن پہلے جمعے کو کیس آیا, کتنے ایڈوانس میں دے دیا, سودا بک ہو گیا. اب کسٹمر کو, ویسے تو اسٹیٹ ایجنٹ الو بنا رہے ہوتے ہیں, کسٹمر بھی بنا رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہے کہ جی دوسرا زیادہ اچھا مل گیا تو ادھر سے زبان چینج کر کے اس سے معاملہ کرنا شروع کر دیا. بہت 2 نمبریاں ہو رہی ہیں پیسوں کے معاملے میں. مسلمان سیدھا نہیں. اسٹیٹ ایجنٹ کیا کرتا ہے, آپ سے پیسے لیے, کوئی اچھا پلاٹ ملے گا آپ کو دوں گا, اچھا ملے نا تو نیت چینج, ابے اس کو کیوں دوں, خود نہ رکھ لوں میں. حالانکہ معاہدہ کس سے ہوا تھا؟ آپ سے معاہدہ ہوا تھا. 2 نمبریاں ادھر سے گھسیٹو ادھر سے گھسیٹو. آپ نے جب مالک مکان سے گھر لیا کرائے پر, آپ نے معاہدہ یہ کیا تھا 1 سے لے کے 5 تاریخ تک میں کرایہ, عام طور پہ 5 تک دے دیا جاتا ہے. آپ نہیں دے رہے 5 تاریخ کو کرایہ. اس کا فون آ رہا ہے, بھائی کرایہ کیوں نہیں دیا؟ آپ چلو اب دے دیتا ہوں میں. معاہدہ تو توڑ دیا نا آپ نے, معاہدہ 5 کا ہوا تھا. اب وہ کال کر کے کیوں بتا رہا ہے آپ کو؟ نہیں آئی بات. جو کام آپ کا تھا وہ کیوں, بیت الخلا جب جانا ہوتا ہے دوسرا بتا رہا ہوتا ہے, سر آپ 24 گھنٹے ہو گئے ابھی تک واش روم نہیں گئے, کائنڈلی اب آپ چلے جائیں. آپ کی ضرورت ہے نا واش روم, جب آپ کو تقاضا ہوتا ہے آپ کسی سے مشورہ لیتے ہو یا ڈاکٹر کہے گا فوراً جاتے ہو؟
تو یہ جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا نا کہ گھر میں استعمال کروں گا اور کرایہ میں اتنے دن دوں گا, اتنے دن تک دے دوں گا, تو اب جب اتنے دن گزر گئے تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ گناہگار ہو رہے ہو, آپ گناہگار ہو رہے ہو, آپ کو دینا پڑے گا اس کو, اس کے کال کیے بغیر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ کسی اسکول میں ٹیچر ہو, آپ کا ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ بچوں کو پڑھاؤ گے اور تنخواہ لو گے, آپ پڑھا رہے نہیں ہو, تنخواہ پوری لے رہے ہو, یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ کسی سیاستدان نے ووٹ لیے اس بیس پہ کہ میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, ووٹ لے کے جیت گیا, اب نہ یہ کر رہا ہے نہ وہ کر رہا ہے, پوری قوم اس میں مبتلا ہے, کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے. تو معاہدوں کی پاسداری کرنی پڑے گی آپ کو, مذہب کا حکم ہے. والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کو اللہ نے 2 دفعہ ذکر کیا, پہلے کہا خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں, اب کہا کیا کرتے ہیں؟ حفاظت. حفاظت کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ٹائم پہ پڑھنا, کیونکہ ٹائم گزار دیا تو ضائع کر دیا آپ نے, ٹائم گزار دیا تو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا. انہی آیتوں کی وجہ سے امام ابو حنیفہ سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت. حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ایک صاحب نے کہا کہ قرآن نے کہا حفاظت کرتے ہیں, قرآن نے کہا ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے. قرآن میں ہے نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, اور یہ سفر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے. انہوں نے کہا جب قرآن میں آتا ہے ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے, تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں 2 نمازوں کا ایک ہی ٹائم ہے, حالانکہ ایسا ہے نہیں. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ٹائم کیا ہے؟ ہر نماز کا ایک متعین ٹائم ہے. حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے ظہر یہاں تک, عصر یہاں تک, عصر سے مغرب کا ٹائم, پھر مغرب سے عشاء. حدیث جبریل مشہور حدیث ہے, اس سے پتہ چلتا ہے. اور جو سفر میں آتا ہے نا حدیث میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, اکثر لوگ ہم پہ طنز کرتے ہیں کہ جب نبی نے فرمایا 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں تو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ بھائی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی نے بغیر سفر کے بھی 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, تو جو اس کا مطلب ہے وہ اس کا بھی وہی مطلب ہے, ان حدیثوں کا بھی. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ شوکانی جو ہے غیر مقلد عالم تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے 2 نمازیں اکٹھی ایسے پڑھی ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھی ہے, ایک کو مؤخر کیا ظہر کو, اور جب ظہر کا وقت ختم ہوا تو فوراً عصر پڑھ لی, یعنی عصر اپنے وقت پہ پڑھی, ظہر اپنے وقت پہ پڑھی. تو جو مطلب اس حدیث کا ہے نا جس میں آتا ہے نبی نے بغیر کسی عذر بارش کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, ہم کہتے ہیں یہی سفر کا بھی یہی مطلب ہے. اس سے تمام قرآن اور تمام احادیث میں کیا ہو جاتا ہے؟ تطبیق ہو جاتی ہے آرام سے, سوائے حج کے. حج تو خلاف قیاس ہے. تو یہ جو آج کل اتنا زیادہ رواج ہو گیا ہے نبی کے, بھائی جاؤ, جب بھی لوگ جاتے ہیں سفر میں, بعض تو گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں اکٹھی, تو کوئی کسی فقہ کو فالو کر رہا ہے, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہنا کہ ہمیں قرآن و حدیث کا پتہ ہے اور احناف کو قرآن و حدیث کا نہیں پتا, یہ آپ کبھی بیٹھو تو ہم بتائیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمیں جتنا پتا ہے شاید آپ سے زیادہ ہی پتا ہو, آپ سے کم پتا نہیں ہے. تو یہ آخری بات, یہ چونکہ موضوع چل گیا ہے تو بس 1 منٹ میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں. دیکھو قرآن مجید متواتر ہے, اس کا ایک ایک لفظ من جانب اللہ ہے, اس میں ایک حرف میں بھی تحریف نہیں ہوئی ہے. قرآن جگہ جگہ کہتا ہے ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, جگہ جگہ کہتا ہے, بار بار کہتا ہے. اور حدیث جبریل سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کا ایک ٹائم متعین ہے, اس میں سفر اور حضر میں نبی نے کوئی فرق نہیں بیان کیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو متواتر ہے نا اس کے خلاف جب کوئی اتنی مضبوط دلیل ہوگی جو اسی جیسی ہوگی تو پھر تو مانی جائے گی, نہیں ہوگی تو اس میں تعویل کی جائے گی. تو قرآن کے مقابلے میں جو احادیث ہیں جن میں آتا ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں, ان کے بارے میں خوب سمجھ لو, یا تو وہ واضح نہیں ہے کہ اکٹھی کا مطلب کیا ہے, قضا کر کے پڑھی ہے یا قضا کیے بغیر پڑھی ہے, وہ واضح نہیں ہے. بلکہ صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح پڑھی ہے کہ ظہر کو عصر کے قریب اور عصر کو مقدم, یہ صحیح حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے. میں انشاءاللہ اس پہ پورے حوالوں کے ساتھ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, ابھی تو میں اس بیان کے لیے بیٹھا نہیں ہوں یہاں پہ. تو وہ احادیث جن میں آتا ہے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں وہ واضح نہیں ہے, اور جو واضح ہیں وہ صحیح نہیں ہے, ان کی سند پہ کلام ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے
جس میں آتا ہو کہ نبی نے ظہر کو باقاعدہ قضا کر کے عصر کے وقت میں پڑھا ہے، اتنی واضح حدیث ہو اور بے غبار سند بھی ہو اس کی، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اگر حدیث بے واضح ہے تو سند بے غبار نہیں ہے، اور اگر سند صحیح ہے تو حدیث کا مفہوم واضح نہیں ہے۔ اور ویسے بھی کامن سینس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سفر میں 4 کی 2 کی ہیں، وہ 2 اسی لیے تو کی ہیں کہ ٹائم پہ ہو جائیں۔ آپ کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ جی مجھے ٹائم نہیں ملا، وہ ٹائم بچانے کے لیے ہی تو ہیں۔ جب آپ کو کوئی سہولت دی جاتی ہے اس لیے دی جاتی ہے نا کہ کام ہو جائے، اس لیے تھوڑی دی جاتی ہے کہ اس کو ڈیلے کر دیں آپ۔ تو اس میں میرا مقصد دوسرے لوگوں پہ طنز کرنا نہیں ہے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ جس فقہ کو فالو کر رہے ہیں نا قرآن و سنت کی روشنی میں، اس میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کے جو احناف کے ہاں مطلب ہے کہ جمع بین الصلاتین کا مطلب کیا ہے، وہ مطلب قرآن و حدیث سے بہت زیادہ مزین ہے، بہت مدلل ہے وہ مطلب۔ اور ویسے بھی جو سفر میں بھی آپ نے جمع سوری کی ہے، جس کو جمع سوری کہتے ہیں کہ ظہر اور عصر کے قریب قریب پڑھا ہے، یہ بھی بہت کم کیا ہے، جبکہ ہم اہل حدیث حضرات کو دیکھتے ہیں ہر سفر میں یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ یعنی خود حدیث پر بھی اس طرح عمل نہیں کر رہے ہوتے جو ان کی اپنی رائے ہے۔ آپ دیکھ لو تو لوگوں نے عام شروع کر دیا ہے، جب بھی جائیں گے ظہر، اب تو یہاں تک شروع ہو گیا ہے کہ سفر ابھی شروع ہونے والا تھا، ابھی شروع نہیں ہوا ہے، گھر میں ہی ظہر اکٹھی پڑی اور نکل گئے، اور حوالہ دیتے ہیں حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں، حضرت مولانا فلاں کرتے ہیں۔ بھائی جتنا بھی بڑا مولانا ہو، ابو حنیفہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان واعظین کی اور آج کی مولویوں کی۔ تو ہم ابو حنیفہ کی بات کو قرآن و حدیث پہ ہرگز ترجیح نہیں دے رہے، ہم ابو حنیفہ کی فہم کو آج کے اسکالرز کی فہم پہ ترجیح دے رہے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو آگے۔ تو اس یہاں بھی قرآن کہہ رہے اپنی نمازوں کی حفاظت۔ یہی وجہ دیکھو فجر اور ظہر کو نہیں جمع کیا گیا، کیوں؟ دونوں کا ٹائم آپس میں ملتا نہیں ہے، دونوں کا ٹائم نہیں مل رہا آپس میں۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ اولئک ھم الوارثون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ کیا ملے گا، کیا انعام ملے گا؟ بھائی اللہ کتنے پیسے دے گا ان لوگوں کو جو معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو فضولیات سے بچتے ہیں، ان لوگوں کو جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان کو کیا ملے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا ملے گا۔ الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کتنا قرآن میں اللہ نے جنت کا نقشہ بیان کیا ہے، کتنا زیادہ بیان کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے معاذ اللہ سیاسی وعدے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی دکھا دے نا اللہ، تو سارے نیک پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ چھپا دیا، تو چھپا ہوا ہے، اس لیے ہم جیسے لوگ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اس میں پھر اور بہت سارے احکام ہیں، وقت بہت کم ہے، آگے میں سورہ نور بھی تھوڑی سی بیان کرنی ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے بہت سارے حکام دیے، 5 منٹ میں جلدی جلدی۔ پہلا حکم اللہ نے یہ دیا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما 100 جلدہ، کل واحد منہما 100 جلدہ۔ جو زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، حکومت کو خطاب ہے کہ ان کو چوک میں لے کر آؤ اور دونوں کی پشتوں پہ 100 کوڑے مارو۔ اے اللہ چھپڑ میں بند کمرے میں نا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پوری ایک مسلمانوں کی پبلک دیکھ رہی ہو ان کم بختوں کو۔ آج لڑکا فخر سے بتا رہا ہوتا ہے یہ میری گرل فرینڈ ہے، اور آج کے دور میں گرل فرینڈ کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی بدکار، منہ کالا کرنے والی، اور میں بھی اس کے ساتھ منہ کالا کرنے والا بدکار۔ اتنا گندا غلیظ جرم، اور دوستوں کو فخر سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میری گرل فرینڈ ہے یہ۔ جب بھی کوئی آپ کے سامنے دیکھو نہی علی المنکر اپنی استطاعت کے بقدر فرض ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا جو زنا کر رہے ہیں آپ کوڑے مارنا شروع کر دو، اس کی آپ کو اتھارٹی نہیں ہے، لیکن اتنا آپ کا فرض بنتا ہے جب کوئی دوست بتایا کرے نا میری گرل فرینڈ ہے، بول کام تو بھنگیوں اور چماروں والے کر رہا ہے، شکل سے شریف لگتا ہے، کام کیا کر رہا ہے؟ بھنگیوں اور چمارے والے، اور تھوڑے دن میں تیری شکل بھی بھنگیوں اور چماروں جیسی ہونے والی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بہت گندا غلیظ عمل ہے۔ قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ ان دونوں کو کھڑا کر کے کیا کرو؟ بغیرتوں کو
100 कोड़े मारो चौक पे। ये गैर मुस्लिमों का काम है भाई, मुसलमानों के नहीं है। ये बोलो यार तेरी भाभी का फोन आया है, मेरी वाइफ का फोन आया है, मुझे अपनी बीवी से, जब कोई मुझे बताता है ना मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत है, अल्लाह की कसम खुशी होती है। खानदानी आदमी है, दावत पे जाता है अपनी बीवी को लेके, खुदा की कसम खुशी होती है। बंदा क्या है? खानदानी है, इज्जतदार आदमी यही करता है ना। तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भंगी और चमारों के काम है। अल्लाह को इतना गजब है। और ये तो अल्लाह ने गैर शादीशुदा के बारे में कहा, शादीशुदा के बारे में हदीस मुतवातिर है कि उनको तो जमीन में गाड़ के क्या किया है नबी ने? पत्थर मारे। हालांकि नबी से ज्यादा रहमदिल कोई भी नहीं है। इतना गजब, अल्लाह का हुक्म, नबी भी रहमदिल है। नबी तो नहीं चाहते थे इस तरह करें, लेकिन हुक्म किसका है भाई? अल्लाह का। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है। जमीन में गाड़ के पत्थर मारे गए, पत्थरों से जिंदा। ऐसा नहीं होता कि जानी मर्द और जानी औरत को बेहोशी का इंजेक्शन लगा के रजम किया जाएगा। ना 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 ना, जो शादीशुदा ये जिना कर रहा है उसको तो इस तरह से मारने का हुक्म है। इतना गलीज, इतना पलीद अमल है ये इस्लाम की नजर में। तो जो गैर मुस्लिम कर रहे हैं, अंग्रेज कर रहे हैं, वो नहीं मानते आखिरत को, उनको करने दो। या फेसबुक पे देना शुरू कर दो भंगी चमार। मैं आप लोग के लिए, जो आप में से ये कर रहा है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। तो इसलिए अगर किसी से ये जुर्म हो गया है भाई, पहली फुर्सत में क्या करे वो? तौबा, तौबा करे। ये इसके करीब भी नहीं जाना इस गंदे अमल के। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अपनी बीवियों पे तोहमत लगाते हैं उनके लिए भी अल्लाह ने, कुछ लोग शक्की मिजाज होते हैं, बिला वजह औरत पे तोहमत लगा रहे होते हैं, उसके लिए पूरा लिआन की आयतें नाज़िल हुई। वक्त कम है, फिर कभी डिटेल बताएंगे। फिर हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर मुनाफिकीन ने झूठी तोहमत लगाई थी। अल्लाह ने अम्मी आयशा की पाक दामनी आसमान से नाजिल की कि ये पाक दामन है। इसी वजह से जो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, देखो हजरत आयशा का ऐसा मकाम है, सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा महबूब आपको कौन है? आपने फरमाया आयशा। क्या फरमाया? हालांकि उन सहाबी का मकसद था मर्दों में, उनका मकसद क्या था? मर्दों। लेकिन नबी को एकदम जहन किसकी तरफ गया? आयशा। तभी बास ताबीन जब हदीस बयान करते ना, तो जैसे आता ना अन आयशा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत आयशा से ना 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 ना, वो कहते हिब्बी रसूलिल्लाह, नबी की जो चहीती थी, सबसे महबूबा थी आयशा, उनसे ये हदीस मरवी है। वो ये लक़ब लगाया करते थे। तो आपने क्या फरमाया? सबसे महबूब कौन है? आयशा। तो उन साहबी ने कहा मर्दों में। फरमाया अबूहा। ये भी नहीं कहा कि अबू बकर, नहीं आई बात मेरा ख्याल है। फरमाया आयशा का बाप। तो नाम यहां भी किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आयशा। तो हजरत आयशा की फजीलत इससे और ज्यादा बढ़ गई कि आयशा भी महबूब और आयशा का के वालिद भी महबूब। तो इसलिए अल्लाह ने आसमान से आपके लिए आपकी पाकदामनी को नाजिल किया। इसी वजह से जो शख्स भी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को माज़ अल्लाह फासिका समझता है, इन आयतों की रोशनी में वो इस्लाम से खारिज। लोग हमें कहते हैं, ये मुफ्ती लोग लोगों को दायरा इस्लाम से निकालते रहते हैं, कुफर के फतवे देते रहते हैं। भाई हम किसी को दायरा इस्लाम से नहीं निकालते, नाम इसके ठेकेदार है। जो निकल गया है उसके बारे में बताते हैं कि ये मार्केट से क्या हो गया, इस्लाम की मार्केट से शार्ट निकालना तो अल्लाह का काम है भाई, बताना मौलवियों का काम है या नहीं है। तो इतना भी ब्रॉड माइंडेड नहीं बनो कि दायरा इतना बड़ा हो जाए कि कोई उसमें रहे नहीं। अब कोई बुतों की इबादत कर रहा है तो दायरा इस्लाम में मैं कहूं ये मुसलमान है तो अल्लाह मुझसे पूछेगा कहां से आ गया मुसलमान भाई जो बुतों की इबादत कर रहा है। तो इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं बनो, ना इतने मीठे बनो कि लोग खाना शुरू कर दें, ना इतने कड़वे बनो कि लोग थूकना शुरू कर दें। बैलेंस होना चाहिए। तो दायरा इस्लाम से जो निकलेगा तो वो मार्केट से खुद ही निकला है, हमने थोड़ी निकाला है। हम बताएंगे भाई ये नहीं है, काइंडली जरा इससे आप क्या करें, अवॉइड करें। तो मेरे भाई, गरीब सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह ज़हब अहलुद्दुसूरी बिल उजूर, या रसूल अल्लाह मालदार सहाबा दौलत में तो हमसे आगे थे ही, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है क्योंकि मरने के बाद सब क्या हो जाएगा, दौलत गुर्बत सब बराबर, अमाल पे जन्नत मिलेगी। लेकिन ये लोग तो अमाल में भी हमसे आगे निकल गए। भाई देखो सहाबा को ये नहीं गम था कि इनको दौलत ज्यादा मिली, हमें दौलत कम मिली, कोई बात नहीं, मरने के बाद सब क्या है, थोड़े दिन की कहानी है। दौलतमंद की लाश पे भी उतने ही कीड़े होते हैं जितने गरीब की लाश पे, बल्कि दौलतमंद की लाश पे थोड़े ज्यादा होते हैं। उसने पिज़्ज़ा बर्गर फुल कार्ब डाइट ज्यादा खाई हुई होती है
اور کیڑوں کو فل کارب ڈائٹ تھوڑی زیادہ پسند ہے, میٹھے پہ زیادہ آ جاتے ہیں. میرا رپورٹ ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے بھائی. خیر, تو غریب کی تو لاش بھی سوکھی سوکھی سی ہوتی ہے. کیڑے بھی کہتے ہیں کہ یار کوئی خاص چیز کھانے کو مل نہیں رہی ہے. تو صحابہ کو یہ نہیں تھا کہ ابو بکر عثمان رضی اللہ عنہما ان کو اتنی دولت اور ہم غریب, نہ, ان کو یہ تھا کہ یا رسول اللہ دوڑ کا میدان آخرت ہے نا, تو مسئلہ تو یہ ہے کہ دولت مند تو آخرت میں بھی ہم سے آگے. نبی نے پوچھا کیوں کیسے؟ کہا یا رسول اللہ ہم جہاد کرتے ہیں, مالدار لوگ بھی جہاد کرتے ہیں, اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے؟ برابر. ہم حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, ہم تہجد پڑھتے ہیں, مالدار لوگ بھی تہجد پڑھتے ہیں, اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے؟ منہ سے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں, ہم دونوں کیا ہو گئے؟ برابر. اور رشتہ داری جوڑنا, جتنی نیکیاں وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ایک نیکی وہ کرتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے. وہ اللہ کی راہ میں خوب خوب خرچ کرتے ہیں, مسجدوں میں بھی, تعلیم پہ بھی, مدرسوں میں بھی, جہاد میں بھی, ہر جگہ. ہم تو, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, گھر میں کھانے کو مسئلے ہیں ہمارے ساتھ, تو یہ تو اس عمل میں آگے نکل گئے ہم سے. تو فکر دیکھو کس چیز کی ہو رہی ہے صحابہ کو, فکر یہ ہو رہی ہے آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں, وہ عمل تم کر لو گے تو اجر میں مالداروں کے برابر. آپ نے ان کو تسبیحات بتائیں, ذکر اللہ بتایا, یہ ذکر کثرت سے کیا کرو. جب مالدار صحابہ کو پتا چلا نا تو انہوں نے بھی وہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دی. تو پھر غریب صحابہ دوبارہ یا رسول اللہ, جب سے ان کو پتا چلا انہوں نے بھی وہ عمل. اب دیکھو یہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بھائی, ہم آگے ہی رہیں گے آخرت میں بھی, یہ ایک جذبہ انسان کا, تو یا یہ پسندیدہ ہے, اس میں آگے نکلو. تو مالدار صحابہ بھی نے بھی شروع کر دیا وہ عمل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر مسکین صحابہ آئے, یا رسول اللہ وہ تو انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, بھائی اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اب اللہ تمہیں کوئی یہ تو نہیں کہ تمہاری نیکی کا تمہیں اجر نہیں دے رہا, اب ان کو اللہ نے زیادہ نواز دیا, وہ زیادہ کما لیں گے, تو یہ اب اللہ کا فضل ہے. یہ ایسا ہی ہے نا جیسے اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا, تو مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو فلاں کو کیوں نہیں بنایا, فلاں کو کیوں نہیں بنایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا. تو اللہ نے کیا جواب دیا قرآن میں کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا, کسی کو دولت مند بنایا. تو دولت مند بننا اور غربت غریب بننا یہ تمہاری رائے پر نہیں ہے, یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی. حالانکہ یہ کم درجے کا معاملہ ہے, تو نبوت تو اس سے بھی اونچی چیز ہے, اس میں تمہاری رائے تھوڑی چلے گی, اس میں تو اللہ کی سلیکشن ہوگی, جس کو اللہ چاہے گا اس کو سلیکٹ کرے گا. تو کچھ نعمتیں اللہ کی طرف سے اضافی ملتی ہیں. یہی اشکال صحابیات کو ہوا کہ یا رسول اللہ ہم عورتیں بھی نیک کام کرتی ہیں, مرد بھی نیک کام کرتے ہیں, ہم بھی صدقہ کرتی ہیں, مرد بھی صدقہ کرتے ہیں, لیکن ایک کام مرد ہم سے آگے, وہ جہاد کرتے ہیں, ہم جہاد نہیں کرتے, اور کر نہیں سکتی ہم عورتیں, ہم کیسے, عورت میں اتنا بہادری تو نہیں ہوتی. تو قرآن میں کیا آیتیں نازل ہوئی؟ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو. یہ گاڈ گفٹڈ ہے کچھ چیزیں, یہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی, اگر یہ کمپیئر کرنا شروع کر دیا اس کو یہ نعمت, تو پھر تو ساری زندگی احساس کمتری میں ہی. اللہ نے عورت پر یہ احسان کیا, اس کو انسان بنایا, عورت بنایا, یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں عورت تھی نا, ان کے پیٹ سے کس کو جنا اللہ نے؟ پیغمبر کو جنا. کسی نے زبردست بات کی ہے کہ اللہ نے عورت میں کوئی پیغمبر نہیں بنایا, لیکن کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو عورت نے جنم نہ دیا ہو. کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو دے دیا, اور ان کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا. تو یہاں ایک اشکال کا جواب دے کے بس میں آگے چلتا ہوں, بلکہ اشکال تو نہیں ہے, اس کی ایک حکمت بیان کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے مالدار کو فضیلت اس لحاظ سے دے دی کہ وہ نیکی بھی کرے گا, صدقہ بھی کرے گا, تو وہ آگے نکل جائے گا قیامت کے دن. غریب اس طرح سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتا, زکوٰۃ لینے والا ہوتا ہے غریب, اور مالدار زکوٰۃ دینے والا. تو لینے کی کوئی فضیلت ہے, کوئی ثواب ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, دینے کے تو بہت ثواب ہے نا. تو دینے والے کو ثواب مل رہا ہے, لینے والے کو تو صرف پیسے مل رہے ہیں, ثواب تھوڑی مل رہا ہے.
تو یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، بھائی اللہ نے پھر مالدار کو اتنا نوازا کیوں ہے؟ اصل میں جواب یہ ہے کہ مالدار کی آزمائش زیادہ ہے، غریب کی آزمائش کم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں غریب کی آزمائش زیادہ ہے، مالدار کی کم ہے۔ نا 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 نا، معاملہ الٹا ہے، غریب کی آزمائش کم ہے، مالدار کی آزمائش زیادہ ہے۔ تو جس کو زیادہ آزمایا جاتا ہے اس کو بینیفٹس بھی زیادہ دیے جاتے ہیں، جس سے ہارڈ ورکنگ والا کام لیا جاتا ہے اس کو سہولتیں زیادہ دی جاتی ہیں۔ کمپنیوں میں ہوتا ہے نا، کسی امپلائی کو سب کو تنخواہ برابر، اس کو کسی جنگل میں بھیج دیا کسی اہم مہم پر، تو الاؤنس اس کو زیادہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بھائی اس کے کام سخت ہے۔ آپ کہو گے لو بھائی، مالدار ایک تو ویسے بھی عیاشی کر رہا ہے اور جنت میں بھی عیاشی کرے گا، تو اس کی آزمائش زیادہ کہاں سے، اس کی تو کم ہے۔ بھائی یہ جب ہے جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو، پھر آپ کو یہ لگے گا، جب پیسے آئیں گے پھر آپ کو لگے گا پیسہ ہوتے ہوئے نماز پڑھنا مشکل، بغیر پیسوں کے نماز پڑھنا آسان۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پیسہ ہوتے ہوئے زنا سے بچنا مشکل، پیسہ ہی نہیں ہے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گی، ٹھیک ہے نا، آرام سے ہنسی خوشی زندگی، رشتہ نہیں مل رہا ہوتا، گرل فرینڈ کہاں سے ملے گی؟ ایک آدمی نے مجھے بتایا، مالدار تھا، کہہ رہے میرے پاس بچپن میں پیسہ آ گیا جس سے میں اتنی سخت آزمائش میں پڑا۔ اس نے کہا جب تک پیسہ نہیں تھا کوئی آزمائش نہیں تھی، نماز پڑھتا تھا، داڑھی رکھ لی میں نے۔ کہہ رہا جب میرے پاس دولت آئی ہے نا تو لڑکیوں کے فون آنا شروع ہو گئے۔ پنجاب میں کسی نے واقعہ سنایا کہ لڑکیوں کے فون، وہ مجھے خود اٹریکٹ کرتی تھی، فون نمبر دیتی تھی، پتے بتاتی تھی، اتنے پیسے اتنے پیسے۔ کہہ رہے میرے دل میں نا خواہشات کا ایک طوفان اٹھتا تھا کہ میں زنا کر لوں، میں زنا کر لوں، میں زنا کر لوں۔ کہہ رہے میں نے ابا کو بولنا شروع کر دیا میں زنا میں نہ پڑ جاؤں، میری شادی کرا دو۔ ابا آج کل لفٹ ہی نہیں کراتے۔ خیر اللہ نے اس کو زنا سے بچایا۔ کہہ رہے جب غریب تھا تو ایسا کچھ مسئلہ نہیں تھا، جہاں پیسہ آیا، اچھا موبائل، اچھی گاڑی، پیسے والے کا تو پتہ چل جاتا ہے، تو وہاں مشکل ہو گیا زنا سے بچنا۔ تو پیسے والے کے لیے دین پہ چلنا مشکل، جب پیسہ آتا ہے تو صدقات و خیرات اتنے نہیں ہوتے جتنی شراب و کباب آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کو پروٹوکول دیا ہے کہ بھائی اگر تو پیسے کے باوجود بھی دین پہ چلے گا تو تجھے مقام میں زیادہ دوں گا۔ یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے جنت میں غریب زیادہ ہوں گے، دولت مند کم ہوں گے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وجہ اس کی ہے کہ غریب آدمی کے لیے آسان تھا، وہ پہلے ہی بیچارہ، اس کو ناشتے کے ویسے بھی بیچارے کو پیسے نہیں ہوتے، کہتے چلو ہم کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، روزہ رکھ لیتے ہیں۔ مالدار آدمی کے پاس تو 20 قسم کی چیزیں کھانا کھانے کی، 20 قسم کے موقع عیاشیوں کے، شو مارنا، تکبر، یہ ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ دولت مندوں کی ہیں۔ اس لیے دولت ہر ایک کے لیے اچھی بھی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ سے دولت نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے رزق حلال میں برکت مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ دولت کی صورت میں دے دے یا غربت میں ہی اللہ برکت دے دے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ علماء نے منع کیا ہے ڈائریکٹ دولت کبھی نہ مانگو اللہ سے، اللہ مجھے مال و دولت دے، یہ الفاظ ہی غلط ہے۔ اے اللہ میرے رزق میں کیا دے؟ برکت دے۔ اب وہ اللہ کی مرضی، برکت کا مطلب خیر، رزق آئے خیر بن کے آئے، تو ورنہ خالی رزق آ گیا تو وہ تو بعض دفعہ قارون کے پاس پیسہ ہی تو تھا، برباد ہو گیا۔ فرعون کے پاس کیا تھا؟ پیسہ، اس پیسے نے کیا کر دیا؟ اس کی کھوپڑی کو خراب کر دیا۔ تو زیادہ تر پیسے والے ہی جہنم میں جائیں گے حدیث کے مطابق۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ، تو صحابہ کو غم یہ نہیں تھا ان کے پاس پیسہ کیوں ہے، صحابہ کو غم یہ تھا آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے۔ تو خواہشات کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ جب خواہشات آپ کے کنٹرول میں ہوں گی تو پھر خواہشات آپ کے حساب سے چلیں گی۔ تو شریعت نے یہ نہیں کہا خواہشات کو کچل دو، کیا کہا شریعت نے؟ خواہشات کو لگام دو۔ آپ فیصلہ کرو گے کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی خواہش پوری کرنے کی نہیں۔ دیکھو شوگر کے مریض اپنی لگام کھانے کے معاملے میں ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے، اس کو پتا ہے میری شوگر ہائی رہتی ہے، تو اس کا دل تو چاہتا ہے 3 لڈو یہاں سے کھا لوں، 4 لڈو وہاں سے کھا لوں، ادھر سے جلیبی کھا لوں، وہ شہد کی بوتل کھا لوں، میں یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں۔ لیکن اس کو پتا ہے بیٹا خواہشات کے پیچھے گئے تو ہو سکتا ہے یہ لڈو میری زندگی کا آخری لڈو ہو، اس کے بعد سویم پہ لڈو کھائے جا رہے ہوں میرے۔ تو لڈو نہیں کھاتے، چلو بریانی کھائیں گے سویم پہ۔ تو وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب لڈو کھا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کہے گا بھئی آرٹیفیشل لڈو کھا سکتے ہو، دیکھنے میں میٹھا لگے، حقیقت میں میٹھا ایسے بھی آتی ہے نا، چائے میٹھی پی سکتے ہو، یعنی وہ والی میٹھی جو شوگر کے مریض ہوں ہوتی میٹھی میٹھی نہیں ہے، وہ تھوڑا سا وہ پتہ نہیں کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں اس سے
डाइट बोतल होती है जैसे, तो डॉक्टर बताएगा ये ख्वाहिश, हाँ डॉक्टर ये नहीं कहेगा खाओ नहीं, डॉक्टर कहेगा ये खाओ ये नहीं खाओ। अगर कोई डॉक्टर ऐसा है कि खाना पीना ही छोड़ दो, फिर आप वो डॉक्टर ही छोड़ दोगे, खाना पीना नहीं छोड़ोगे। तो कोई मजहब अगर आपसे ये कहता है कि दुनिया ही छोड़ दो, नंग धड़ा हो जाओ, सारी ख्वाहिशात कुचल दो, तो भाई वो मजहब ही छोड़ दो, फिर वो मजहब दीन फितरत नहीं हो सकता। तो इस्लाम है जो बेतदाल का रास्ता सिखाता है, ख्वाहिशात नहीं छोड़नी है, ख्वाहिशात को लगाम देना है। इसलिए तो मैं व्लॉग बना बना के डालता हूं ताकि ये तस्वुर लोगों की खोपड़ी से निकले कि मजहबी आदमी तैरता हुआ, घोड़े पे दौड़ता हुआ, जंगल में हिरन का शिकार करता हुआ तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है। ये कॉन्सेप्ट दिमाग से क्या करो, खत्म करो। बहुत नेगेटिव, अभी मेरा हिरन का जो शिकार का जो व्लॉग किया ना, उसपे बहुत नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, बहुत ज्यादा। अबे क्या कर रहे हो, अबे ये मौलवियों वाली हरकतें हैं, अबे मौलवियों, तो क्या हो गया भाई, मौलवियों वाली हरकतें कोई अलग सी नहीं होती हैं। जो भी जायज हरकत है वो सारे मौलवी भी क्या कर सकते हैं, कर सकते, कोई हरज नहीं है इसमें। तो जायज है ये, तो जायज ना, हाँ ना मुनासिब ना हो। बाज जायज इंटरटेनमेंट होती है लेकिन वो उलमा पे सूट नहीं करती है। अभी जैसे मैं कनाडा गया ना, तो उन्होंने मेरी हेलीकॉप्टर पे सवारी का इंतजाम किया हुआ था। जापान में गया, इरशाद भाई ने गन पॉइंट पे हेलीकॉप्टर में बिठाया, हमने कहा चलो घूम के आ जाते हैं। जब कनाडा गया उन्होंने हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया हुआ था, आपको घुमाएंगे बयान के बाद हेलीकॉप्टर पे। मुझे दिल पे बहुत बोझ था कि यार क्या हेलीकॉप्टर में बच्चों की तरह मैं, शिकार तो एक, शिकार जो है ना वो तो एक वो खानदानी लोगों का काम है। मैं नहीं कह रहा मैं बहुत खानदानी हूं, लेकिन शिकार में दिलचस्पी हमेशा से किनको रही है, खानदानी लोगों को। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तीर अंदाजी की तरगीब दी, तो आपने फरमाया इरमो फइन्ना अबाकुम काना रामिया, तीर लगाओ, सीखो तीर अंदाजी, इसलिए कि तुम्हारे बाप इस्माइल वो तीरंदाज थे, उनका गुजर बसर शिकार पे था। शिकार पैगंबरों ने किया है भाई। जो वेजिटेरियन है उनको इश्काल होता है, हाय बेचारा हिरन। कुछ लोगों के ये भी कमेंट थे, हाय बेचारा हिरन। तो ये नहीं देख रहे बेचारा मुफ्ती साहब पूरा अफ्रीका का जंगल गया और एक हिरन भी शिकार करके ना लाए, उस पे तरस नहीं आ रहा, हिरन पे तरस आ रहा है। हाँ, हिरन को मारना बराए मारना ये हराम है इस्लाम में। आप उसको मारें किसके लिए, खाने के लिए, इंसान के काम आएगा, फिर ठीक है। तो हमने तो खाया कम, सदका ज्यादा किया। वो हिरन इंसानों के काम आया। बहुत से 2 हिरन तो पूरे उन्हीं को पकड़ा दिए जो बेचारे गए थे हमारे साथ, वो तो खुश हो गए। तो एक हिरन कत्ल हुआ है, लेकिन उसके बदले में कितने गरीबों का पेट भरा है। तो अगर मार के फेंक दें फिर ये हराम है। ये तो आप एंटरटेनमेंट के लिए कि जानवर की जान को जाया करो, तभी हम हराम जानवरों का शिकार नहीं करते, क्योंकि वो जुल्म है, खाना है नहीं उसको, खामखा में क्यों मार रहे हो। तो ऐसे तो हम भाई एक परिंदा मारना भी हराम समझते हैं। हाँ, जब जानवर का शिकार हम हलाल समझेंगे जब उसका फायदा किसको हो, इंसानों को। तो इंसानों का पेट भरेगा, हम नहीं खाएंगे तो शेर खा जाएगा उसको। कोई ना कोई तो हिरन को बिलाखिर खाता है, जब बुढ़ा हो जाता है ना हिरन तो फिर भाग भी नहीं सकता, तो शेर ही आके खाएगा। तो शेर से बेहतर नहीं है कौन खा ले, जमशेद खा ले, गफ्फार खा ले, वसीम खा ले, ये ज्यादा बेहतर है, क्या ख्याल। तो इस्लाम के जो भी जायज चीजें हैं उनको जब आप डेप्थ में जाके गौर करोगे तो वो इंसानियत का उसमें फायदा ही है। तो वो हेलीकॉप्टर का मैं किस्सा सुना रहा था, तो मुझे उन्होंने कहा कनाडा में आपके बयान के बाद हमने हेलीकॉप्टर की राइड रखी है, तो बहुत ज्यादा। फिर मैंने आखिर में कहा यार मुझे लगा था बेचारों ने इंतजाम किया है, तो मैंने कहा भाई ये राइड मैं नहीं करूंगा, ये बच्चों के खेल हैं, हवा में यूं पतंगों की तरह हेलीकॉप्टर में उड़ना, और मैंने कहा ये इसमें मुझे दिलचस्पी बोलो नहीं। तो वो जबरदस्ती कैंसिल करवाई। ये मैंने कहा उलमा पे सूट भी नहीं करता ना। ये जहाज में जा रहे हैं तो व्लॉग बना रहे हैं, मैं पायलट के साथ बैठा हुआ हूं, या मैं यूं, ये तो अजीब सा छिछोरपना सा लगता है। तो जो जायज चीज है पायलट के साथ, चलो पायलट की हौसला अफजाई के लिए भी समझ में आता है, लेकिन हेलीकॉप्टर का मुझे समझ में नहीं आता। उनको मैंने सख्ती से मना कर दिया। हाँ, जो नियाग्रा फॉल है वो कुदरत का एक शाहकार है, वो तो हम देखेंगे, देखने जाएंगे, इंजॉय करेंगे, किसी को तकलीफ होती है जलाएंगे। तो क्यों तकलीफ हो रही है तुम्हें भाई, तुम्हें अल्लाह ने पैसा दिया तुम भी चले जाओ, नहीं दिया तो दुआ करो अल्लाह दे दे, हम भी जाके चले तो ये तो जब हम दूसरों को देखते थे हम यही दुआ करते थे, अल्लाह हमें भी दे दे, हम भी चक्कर वक्कर लगा ले। नहीं दिया तो कोई टेंशन भी नहीं आते थे कि चलो बस नहीं है तो बैठो आराम से। और वैसे भी मैं कौन सा कनाडा अपने खर्चे पे गया हूं, मुझे तो स्पॉन्सर किया था, बयानात के लिए बुलाया था, हेलीकॉप्टर में घुमाने के लिए। ये तबलीगी दौरा था मेरा जो बयानात के लिए था। ये घुमाई फिराई तो जिम्नन गरीबी में चल रही होती है। मेरे बैरून मुल्क दौरे तफरीही नहीं होते, तबलीगी दौरे होते हैं। उस तबलीगी दौरों में बीच में वो लोग
میری خوشی کی خاطر کچھ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں, تو اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور مجھے جو انٹرٹینمنٹ کا جو شوق ہے وہ بڑا اچھے قسم کے شوق الحمدللہ پالے میں. مثال کے طور پر میں جب کینیڈا گیا نا تو نارتھ پول ہم نے سفر کیا ہے, جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے, بالکل دنیا کا آخری کنارہ. میں نے کہا یہ لازمی جائیں گے, اور وہ 3 فلائٹیں, اس کا میں نے بڑا خاندانی ولاگ بنایا ہے, وہ آپ دیکھیے گا, لازمی مزہ آئے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ ایک دنیا کا کنارہ دیکھنے کا کس کو شوق نہیں ہے بھائی, نارتھ کا اینڈ آف دی ورلڈ. ناروے میں بھی ہے, وہاں بھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو جاؤں گا. خیر, تو اصل بات جو چل رہی تھی میں اسی کی طرف آتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی, دائیں میں بہت ہو گئی ہے. تو خواہشات کو کیا کرنا ہے, کنٹرول, حلال اور حرام میں فرق. تو یہی قرآن کی دعوت ہے کہ انسان جلباز ہے, وہ حلال و حرام میں فرق کیے بغیر, یہ دیکھے بغیر کہ اس کا مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, بے لگام ہو کر خواہشات کے پیچھے بھاگتا چلا جائے. جیسے کسی ٹھرکی کو کوئی لڑکی نظر آ جائے نا, کوئی خوبصورت سی لڑکی, بس آج کل نوجوان یہی کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہوں گے کہیں. ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ویسے تو ابھی زندہ ہیں لیکن بوڑھے ہو گئے, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا, مجھے کہنے لگے میری 2 بیوی ہیں. میں نے کہا ماشاءاللہ. کہنے لگے میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں میں اپنی کلینک میں یا مطب میں بیٹھا ہوا تھا, اچھا والا شادی شدہ تھا, پہلی بیوی بڑی خاندانی شریف شرفا, اس سے بچے بھی, تو یہاں سے کوئی لڑکی خوبصورت سی گزر کے گئی اپنی ماں کے ساتھ. اللہ معاف فرمائے, کسی کو پتا تھوڑی کس کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے. کہہ رہے ہم میں ایسی ٹھڑک, ہم بھی پیچھے پیچھے نکل لیے. کہہ رہے بڑی خوبصورت سی کوئی جا رہی تھی, بے پردہ سی تھی, بال وال کھلے ہوئے, بڑی ماڈرن ٹائپ کی. تو کہہ رہے مجھے بڑی اچھی لگی, میں یہیں کوئی ماجون کھا کے اللہ معاف فرمائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو کہہ رہے مجھے نظر آئی تو ٹھڑک نکل لی, ہم بھی پیچھے. ابے تو آپ کوئی خاندان دیکھو اس کا. کہہ رہے جاتے جاتے میں نے اس کا گھر تلاش کر لیا, بس اٹریکشن روڈ پہ پسند آ گئی. تو میں نے پیغام بھیجا, پیسہ ویسا دیکھ کے انہوں نے شادی کر دی. وہ اتنی بد اخلاق نکلی, کہہ رہے میرا تو سر گنجا ہو گیا اس کی وجہ سے, کبھی منہ سے تمیز سے بات کرتی نہیں, عذاب میں آ گئی ہے زندگی. تو میں نے کہا حکیم صاحب یہ کون سا طریقہ ہے یار, کوئی روڈ پہ چلتی ہوئی لڑکی جا رہی ہے, پیچھے نکل لی ہے اس کے. تو یہ ہے خواہشات بے لگام, جہاں دل چاہ رہے وہاں نکل لیے. ہمارے ایک استاذ کراچی کے کسی علاقے میں تھے, علاقے کا نام نہیں بتاؤں گا, امام تھے وہ مسجد کے. تو کہنے لگے میں امام تھا تو وہاں اللہ معاف فرمائے, کہہ رہے وہ خاص علاقہ ہے, بہت ہی عجیب قسم کے وہاں کا کلچر ہے. کہتے ہیں میں نے وہاں کے بوڑھوں کو دیکھا, کوئی نماز روزہ نہیں, ایسے ٹھرکی بوڑھے, یہ ان کے الفاظ ہیں, ہمارے حدیث کے استاذ تھے وہ. کہتے ہیں ایسے ٹھرکی بوڑھے بیٹھے رہتے تھے تھڑے پہ نا, باہر ہوٹلوں پہ, کوئی کام دھندا نہیں ان کا, بس بیٹھے ہوئے ہیں, چائے چل رہی ہے. کہہ رہے ادھر سے کوئی عورت آتی بھی نظر آتی نا, اس کو دیکھتے وہ, اور وہ دیکھتے 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 جب تک گلی کے پار اس کا دوپٹہ بھی نظر آنا بند ہو جاتا نا, وہ دوپٹہ بھی نظر, وہ پورا سارے مل کے اس کو دیکھ رہے ہوتے. کہہ رہے سارا دن یہی کام تھا ان کا, ادھر سے کوئی پھر دیکھا آ رہی ہے تو سارے یوں شروع. تو کہہ رہے میں ان کے منہ کو دیکھتا تھا کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی اس بڑھاپے میں. یہ ہے خواہشات کا بے لگام ہونا. اور بوڑھے ہیں وہ تو پیچھے جا بھی نہیں سکتے نا, وہ حکیم صاحب تو اس وقت جوان تھے, نکل لیے پیچھے, یہ تو جا بھی نہیں سکتے, بس دیکھنے ہی پر ہی ہے, اور کیا کریں گے بےچارے, اتنے بوڑھے ہو گئے, دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. تو جب انسان میرے بھائی خواہشات بے لگام ہو جاتی ہے, اس کی زندگی بہت برباد. اپنی خواہشات کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کو آگ لگاتا ہے. اب ان بوڑھوں کا بیچاروں کا کیا, نہ اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا ان کو, نہ نماز میں مزہ آئے گا, نہ فجر میں, نہ ظہر میں, نہ تہجد میں, نہ تلاوت میں, نہ دعاؤں میں. ان منحوس گناہوں کی وجہ سے اللہ دعاؤں کی لذت چھین لیتے ہیں, ذکر کی لذت چھین لیتے ہیں, تلاوت کی لذت. ہمارے بوڑھے جو مسجدوں میں آتے ہیں, کیسا ان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے, آ کے بیٹھ جاتے ہیں نمازوں سے آدھا گھنٹہ پہلے, ذکر کر رہے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. کتنی ان کے چہرے پہ ایک نور آ جاتا ہے, اس سے دل چاہتا ہے ان سے دعا کرواؤ, ان سے دم کرواؤ. اور ایک وہ ٹرکی ٹائپ کے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن, کیسی ان کی زندگی دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے یہ پریشان ہے.
تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوا، جلد باز ہے، فوراً خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے. اس بوڑھے کو یہ تو چاہیے تھا نا، جو دیکھ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک، یار نوجوان بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ کیا بولیں گے اس بڑھاپے میں آپ کیا کر رہے ہو، تھوڑا سا نظر کو جھکا لو. لیکن بریکیں کیا ہو گئی ہیں؟ فیل. بریکیں فیل. نہ عزت کا خیال ہے، اولادوں کا بھی خیال نہیں ہے. اولاد کیا کہے گی، ابا کو دیکھو کیا کر رہے ہیں. تو یہ بریکیں فیل. تو اللہ نے کیا فرمایا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بریکیں فیل نہیں ہوتی. الا المصلین. میرے بیان میں اکثر تمہید لمبی ہوتی ہے، بیان کا حاصل مختصر. فرمایا ہاں جو نماز کی پابندی کریں. پڑھنا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ پابندی. نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، خواہشات کو لگام دیتی ہے، کیونکہ فجر میں اٹھنا مشکل کام ہے، وضو کرنا مشکل کام ہے. مشکل کام کر کے انسان اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، رکوع، سجدہ، تسبیحات، دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، گندے کاموں سے نفرت. جیسے نمازی کو گندا جسم پسند نہیں ہوتا کیونکہ وہ پاک صاف رہتا ہے، ایسے گندا عمل سے بھی اس کو کیا ہو جاتی ہے؟ نفرت. یہاں لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے بڑے نمازی دیکھے ہیں الٹے الٹے کام کرتے ہوئے، بے حیائی کے کام کرتے ہوئے. اس کا جواب یہ ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ پیناڈول کی 2 گولی کھانے سے سر کا درد ٹھیک ہوتا ہے. اب آپ کو، میں نے تو اس دن بندہ دیکھا 4 گولیاں کھائیں پھر بھی اس کا درد ٹھیک نہیں ہوا. تو بھائی اس میں پیناڈول کا قصور نہیں ہے، اس کے اندر کوئی سافٹ ویئر غلط قسم کے ڈل گئے، یا اس کو درد ہی کوئی الگ ٹائپ کا ہو رہا ہے، یا وہ پیناڈول کھا کھا کے بھی اتنا زیادہ وہ درد والے کام کرتا رہے سر کے درد کے کہ اس کا درد اس سے ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اس کو یوں کہا جائے گا، بھائی یہ اگر پیناڈول نہ کھاتا تو جتنا درد ہو رہا ہے نا اس کا ڈبل ہوتا. تو اسی سے خوب سمجھ لو، قرآن کہہ رہے ہیں نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے. نمازی آدمی بے حیائی سے دور ہوتا ہے. نماز میں یہ طاقت ہے کہ بے حیائی سے روکتی ہے، انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے. اگر کوئی نمازی برے کام کر رہا ہے تو سمجھ لو اگر یہ نماز نہ پڑھتا تو یہ برے کام ڈبل کر رہا ہوتا. تو یہ نماز کا قصور نہیں ہے، یہ ہے ہی اتنا نالائق کہ اس کی نماز نے روکا تو ہے لیکن پورے طور پہ روک نہیں پائی. یا یہ نماز پڑھ نہیں رہا ہے، ڈرامے کر رہا ہے. یہ نماز پڑھنا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتا ہے نا، فارمیلٹی پوری کرنا تھوڑی ہوتا ہے. آج کل کیسے نماز پڑھی جا رہی ہے، اٹھے عادت پڑی ہوئی آئے روبوٹ کی طرح پنکھوں کا حساب کیا 4 رکعتوں میں. وہ اکثر میں لطیفہ سناتا ہوں نا، ایک امام نے 4 رکعت کے بجائے 3 کے بعد سلام پھیر دیا. ایک آدمی نے کہا 3 پڑھی ہیں آپ نے. امام نے کہا سارے بے وقوف ہیں کیا، کسی نے لقمہ نہیں دیا، تو اکیلا، تجھے کیسے پتا چلا 3 پڑھی ہیں؟ کہہ رہے میری 4 دکانیں ہیں تو ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب و کتاب چل رہا ہوتا ہے نا. تو ابھی 3 دکانیں کمپلیٹ ہوئی تھی، آپ نے سلام پھیر دیا. تو یہ والی نماز بے حیائی سے روکے گی انسان کو؟ ہے بھائی، سارے مسائل کس میں چل رہے ہوتے ہیں، پھر ہل اتنا رہے ہوتے ہیں، نہ ظاہری خشوع ہے نہ باطنی خشوع. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نماز میں ہلنے پر اتنا ناراض ہوتے تھے، فرماتے تھے ویسے صحیح کھڑے ہوگا، یہ بالکل آرام سے نا صف میں ایسے تمیز سے بیٹھا ہوا ہوگا، جب اقامت ہو رہی ہے پھر بھی تمیز سے کھڑا ہوگا، نہ کہیں کھجلی ہو رہی ہے اس کو، نہ کہیں خارش ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ اس کے ساتھ والے کو کچھ خارش وارش ہو رہی ہے، دونوں آرام سے. جیسے ہی نیت باندھی کبھی آنکھ کھجا رہا ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، کبھی یوں شروع ہو جائے گا، کبھی ناک میں انگلیاں گھما مطالعہ بھی کر رہا ہے کیا نکلا اس میں، رپورٹ طلب کر رہا ہے کہ یہ رپورٹ آئی بھی ہے کہ یہ ہوائی بس گھمایا ہے، کبھی یوں ہل رہا ہے کبھی یوں ہل رہا ہے کبھی کیا کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے قوموا للہ قانتین، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، خشوع و خضوع کے ساتھ. تو خشوع و خضوع میں دل کا خشوع بھی ہے، دل تو اپنے اختیار میں نہیں ہے، جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ، اور ظاہری لحاظ سے بھی خشوع و خضوع پیدا کرے انسان، اس کے آداب کا خیال کرے، تو پھر نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، جلد بازی کی عادت ختم کرتی ہے نماز انسان کے اندر سے، وہ پھر خواہشات کو لگام دینا شروع کرتا ہے. الا المصلین، اللہ نے آگے فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون، خالی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز پہ پابندی کرتے ہیں. پابندی کرنا آسان کام نہیں ہے. دیکھو قرآن نے کسی گناہ کے بارے میں نہیں کہا کہ بہت مشکل ہے، نماز کے بارے میں اللہ نے کہا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ بہت مشکل کام ہے سوائے ان لوگوں پہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے.
تو اللہ نے خود مانا ہے پڑھنا مشکل نہیں ہے, پڑھتے رہنا کہ کبھی بھی زندگی میں قضا نہ ہو, یہ مشکل کام ہے. تو یہ مشکل کی جس کو توفیق مل جائے وہ بہت بڑا کامیاب ہے. ہمارے ایک ہندوستان سے رشتے دار آئے تھے, ہم جو میری عمر 10-12 سال تھی, تو میں نے کئی بار یہ پہلے بھی بیان میں واقعہ سنائی, میں صرف موٹیویشن کے لیے سناتا ہوں کہ بھائی ایسی نماز ہونی چاہیے. نمازی آدمی کو ہر وقت فکر ہوتی ہے, جو آرام سے بیٹھا ہوا ہے نا, پڑا ہوا ہے آرام سے, گھڑی نہیں دیکھ رہا بار بار, اس کا مطلب وہ نمازی نہیں ہے. نمازی جہاں بھی جائے گا نا بار بار گھڑی دیکھے گا, یار نماز میں ٹائم کتنا ہے, قریب میں کوئی مسجد ہے تو جماعت ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی. دیکھو میرے لیے اب مشکل ہو گیا ہے, میں کہیں سفر میں جاتا ہوں, پہلے میں اس کا اہتمام کرتا تھا جماعت ہونے والی ہے کہیں قریب, کیونکہ سفر میں بھی اگر قریب میں مسجد ہے تو جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو, اگر قریب میں مسجد ہے. کیونکہ لوگ جاتے ہیں پنجاب 10-10 دن کے لیے, جماعتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں, ہم تو مسافر ہیں. بھائی آپ ٹھیک ہے شرعی لحاظ سے مسافر ہو, مگر یہاں تو آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے 2 رکعت پڑھو گے, لیکن مسجد اگر قریب میں ہے تو پھر تو امام کے پیچھے پڑھنی پڑے گی. مسجد کی جماعت چھوڑنا آپ کے لیے جائز تھوڑی ہے. ہاں ٹریولنگ کے دوران کہیں بس نکلنے کا خطرہ ہے یا کوئی وہاں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس میں ٹھیک ہے آپ مسجد کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں. اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب مشہور ہونے کی وجہ سے کہیں کراؤڈ میں جانا بہت مشکل ہو گیا. سیلفیاں ویلفیاں اتنی کہ وہ آدھے گھنٹے کا کام 2-2 گھنٹے, پھر سیکیورٹی کے مسائل. تو اب میں بعض دفعہ نہیں جاتا مسجد میں, کہیں جا رہا ہوتا ہوں یار گھر پہ پڑھ لیں گے یا راستے میں پڑھ لیں گے. لیکن مسئلہ شرعن یہی ہے کہ نمازی آدمی ہر وقت کیا کرے گا, تھوڑی تھوڑی بات گھڑی دیکھے گا, یار نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا. تو میں وہ واقعہ سنا رہا تھا, ہمارے ایک رشتے دار آئے انڈیا سے, میری عمر 10-12 سال تھی اس وقت, ان کی عمر تھی 70 سال. تو ہم سب گھر والے ان کو لے کر گئے کلفٹن گھمانے کے لیے. چلو جی آپ کو کیا دکھاتے ہیں ہم, کلفٹن. اچھا ہم نے اپنی دادی سے اور اپنے والد وغیرہ سے سنا کہ ان کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. 70 سال کا بندہ اور بالغ ہونے سے لے کے اب تک کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. یہ نہیں کہ ذمے میں نہیں ہے, قضا ہی نہیں ہوئی. کتنا اہتمام کیا ہوگا بھائی. تو میں نے کہا یار یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, بعض دفعہ سوتے میں نکل جاتی ہے, بعض دفعہ بھول گیا انسان, کوئی کام میں مشغول ہو گیا. حدیث میں آتا ہے لیس فی النوم تفرید, کسی کی آنکھ ہی نہیں کھلی تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. اس نے انتظام کیا تھا اٹھنے کا لیکن نہیں کھلی تو وہ تو معذور ہے نا. تو یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن کتنا اہتمام کیا ہوگا ایک بندے نے کہ کبھی سوتے میں بھی نہیں ہوئی قضا. یعنی ایسا ان کا سونے جاگنے کا پورا اہتمام تھا. خیر جب ہم ان کو تفریح پہ لے کر گئے نا, تو ان کا جو ہم نے عمل دیکھا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے بارے میں جو رپورٹ ہے وہ غلط نہیں ہے. بھائی ہم ان کو جھولوں میں لے کے, جو 70 سال کے جھولے کیا جھولتے, لیکن جو بھی ان کے حساب کے جھولے تھے یا جو بھی ان کو دکھانا تھا, بار بار بھائی مغرب کا ٹائم ہو گیا, سورج غروب ہو گیا, بار بار. ابے ہم نے کہا بھائی یہ تو کسی تفریح میں دلچسپی نہیں لے رہے, ان کو تو بس اس سے مغرب کا ٹائم ہو گیا, ظہر کا ٹائم ہو گیا, عصر کا ٹائم ہو گیا, عشاء کا ٹائم ہو گیا. میں نے کہا بھائی واقعی یہ کیا ہے, واقعی یہ نمازی ہے. آج کل نمازی لوگ بیمار ہوئے, نمازیں چھوڑ دی, کوئی وضو کرانے والا نہیں ہے, بار بار کپڑے چینج کرنا بہت ٹینشن ہے. ایکچولی اب دیکھیں کیسے, ایسے تو عجیب عجیب سے اسٹائل ہوتے ہیں لوگوں کے. جہازوں میں بیٹھے ہیں, پڑے سو رہے ہیں, فجر کا ٹائم گزر گیا, ظہر کا ٹائم. ابے بھائی جہاز ہے, سفر ہے, اور کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ابے بھائی یہ لیٹے لیٹے تو اس کے لیے جو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے وہ بیٹھ کے پڑھے. جدھر منہ ہے ادھر منہ اٹھا کے پڑھ رہے ہیں نماز. تو قبلہ اللہ نے ایسے ہی بنا دیا. نفل نماز آپ سنتیں جہاں منہ ہو سفر میں پڑھ سکتے ہیں, سواری پہ, لیکن فرض نماز تو آپ کو قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا. کہتے ہیں ہمیں جہاز میں کہاں سے پتا چلے گا. بھائی ایئر ہوسٹس سے پوچھ لو یار, ویسے تو چائے منگوا رہے ہو ایئر ہوسٹس سے, اس وقت شرم نہیں آ رہی, یہ نہیں سوچ رہے کہ نامحرم ہے. کولڈ ڈرنک منگوا رہے ہو, کھانا منگوا رہے ہو, تو منہ سے پھوٹ لو, پوچھ لو کہ جی قبلہ کس طرف ہے. اکثر ایئر ہوسٹس بتا دیتی ہے, ان کو نیویگیشن ہوتا ہے نا, ان کے پاس سب پتا ہوتا ہے. نہیں تو وہاں ایلڈیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں, بہت کچھ ذرائع ہیں. اگر انسان چاہے نا کہ میری نماز قضا نہ ہو تو بہت سارے طریقے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. بسوں میں بیٹھے ہوں گے مستنڈے بنے, پیشاب آ رہا ہوگا تو بس باپ بھی رکوائے گا. نماز قضا ہونے والی ہے, پھر کہتے ہیں یار ایکچولی ہم نے ڈرائیور کو کہا تو اب روک نہیں رہا تو کیا کریں. بھائی جان ایسے شرافت کا دور ہے ہی نہیں. آپ ایسے رکواؤ جیسے آپ کو بہت زور کا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ یہ کہتے کہ ایکچولی اب ڈرائیور روک نہیں رہا تو چلو شلوار ہی ٹھیک ہے فی الحال. وہاں تھوڑی ایسا ہوتا ہے. تو پھر بھی نہ روکے, آپ نے پورا فورس کر لیا, پھر سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھو, وہاں پھر بھی نہیں ہے, لیکن پھر اس کو نیچے اتر کے
लौटा लो। तो नमाज इस तरह से होगी तो मेरे भाई फिर वो आपको बुराई से रोकेगी। कोई काम कंटिन्यूअसली पाबंदी से किया जाए। अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। आगे फिर अगली आयत है, इस पर मैंने पिछले हफ्ते भी बयान किया था लेकिन चलो दोबारा हो गया। तो नमाज की बहुत शदीद पाबंदी की जरूरत है। तो इंसान को इंसान का बच्चा बनाने के लिए भाई बेलगाम नहीं छोड़ा जाएगा, उसको अपने अंदर कुछ तब्दीली। और मैं आपको गारंटी से कह दूं, दीनदार बनने का खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिरत में फायदा बाद में है, दुनिया जन्नत बनती है। बहुत मजे की जिंदगी होती है किसकी? जो अल्लाह वाले होते हैं। बहुत मजे की जिंदगी होती है, उनको खामखा की टेंशन वाली चीजों से टेंशन होती है। आजकल लोगों को बगैर टेंशन वाली चीजों से टेंशनें हो रही हैं। टेंशन की चीजों तो यार कोई समझ में आता है, खामखा की टेंशन है। बहरिया टाउन फिर ऊपर जाना शुरू हो गया, काश मैं खरीद लेता। अबे तेरा आटा दाल चल रहा है मेरे भाई, ये टेंशन की चीज थोड़ी है यार। वो अमेरिका निकल गया, हम वहीं के वहीं है, पता नहीं क्या क्या लोगों के मसाइल हैं। छोटी छोटी चीजें देखो, जब आप दीनदार बन जाओगे आपका ज़र्फ इतना बड़ा होगा, आप कहोगे मुझे अगर 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सर छुपाने की जगह है और जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज है, तो मुझसे ज्यादा अय्याश दुनिया में कोई नहीं है। हालांकि इतना मिलता नहीं, इससे 10 गुना ज्यादा मिलता है। तो आपकी जरूरत आपके जहन में आई इतनी है, मिल 10 गुना ज्यादा रहा है, तो बहुत ज्यादा खुश होगे कि नहीं होगे? और अगर दुनिया को असल बना लिया, अल्लाह को, इस्लाम को जिंदगी से निकाल दिया, तो फिर आपकी सोच ये होगी जितना भी आ गया ना वो क्या है, कम है। अपनी बीवी भी अच्छी नहीं लगेगी आपको, बोलेगे यार वो भाभी उसकी वो देखो कैसी है, उसकी कैसी है, ये क्या है यार। इसी में मेरे पास आ रहे होते हैं लोग, घुट घुट के मर रहे होते हैं। मैं कहता हूं उनको सोचो जिनके पास जो कमा रहे हैं, जिनको कोई 40 सालें उम्र हो गई, कोई लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं, तो खुश हो जाओ, तुम्हें मिल तो गई ना। तो दुनिया की मोहब्बत हर टेंशन की जड़ है, और दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल गई तो हर खुशियों की जड़ पैदा हो गई, बेस पैदा हो गई आपके अंदर। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। नमाज के बाद इंशाअल्लाह 7:45 बजे